बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में, आपके वजूद में, आपकी पूरी लाइफ में जो सबसे कीमती चीज़ है, आपकी सबसे बड़ी तिजोरी, आपका महल, आपका ख़जाना, जिसकी आपको हिफाजत करनी है, वो दिल है। दिल फ़िज़िकल चीज़ नहीं ہے۔ دل کو آسان سمجھنے کے لیے ایسا سمجھیں کہ یہ آپ کے اندر سے رجحان اور چاہت کو پیدا کرتا ہے۔ دل یہ ایک ایسا ہے کہ بڑی آسانی سے آپ اسے سمجھ کر سکتے ہیں کہ دل کیا ہے اور دماغ کیا ہے۔ کیلکولیٹ کرنا، اسیسمنٹ اور ریشنیلٹی، یہ مائنڈ کا کام ہے۔ قربانی دینا، فیل کرنا، اپنا آپ وار دینا کسی پہ، احساس کی دنیا، چاہت کی دنیا، یہ دل کا کام ہے۔ دل کہے گا دیا تو اچھا ہوا، مائنڈ کہے گا دیا تو کم ہوا۔ یہ جیت سکھاتا ہے اور یہ ہار سکھاتا ہے۔ دل پہ بہت ہی اچھی کہانی، جو میری زندگی کے سب سے بہت ہی خوبصورت کہانی، جو مجھے اچھی لگی، جو میں نے کئی بار اس کو دہرایا اور پڑھا۔ ایک بادشاہ کو ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ مجھے کمپٹیشن کروانا چاہیے، اور کمپٹیشن بھی پوری سلطنت میں۔ کس چیز کا کمپٹیشن؟ کہ دل کی جو سب سے خوبصورت پینٹنگ بنا کے لے آئے گا، اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ دل کی پینٹنگ آنے لگ پڑی، خوبصورت سے خوبصورت دل۔ کچھ دل بول رہے ہیں کہ ہمیں خرید لیجئے، کچھ کٹھور، کچھ غم سے بھرے، کچھ اداس، کچھ بنجر دل، کچھ خوشی سے بھرے۔ اور ایک عجب ہی تصویر بادشاہ کو پسند آ گئی، اور اس نے پینٹر کو بلایا، پینٹر کو ترازو میں بٹھایا اور اس کے وزن کے برابر اس کو اشرفیاں دے دی۔ اشرفیاں دینے کے بعد اس کو رخصت کیا، اور دل کی پینٹنگ کو ایسے پکڑ کے دیکھتا رہا۔ اس کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا، بیڈ روم میں لے گیا، اس کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا رہا۔ رات آئی، ملکہ آ گئی، اس کو بار بار اٹھ اٹھ کے دیکھتا رہا۔ کیپ ان یور مائنڈ کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی نظارہ ہوتا ہے تو اس کا ہیپناٹک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہیپناٹک ایفیکٹ کا ایک سائن ہے، بلکہ دو سائن ہیں۔ اب ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں آپ کو کوئی ایسا نظارہ پسند آیا جو آپ کو اتنا خوبصورت لگا کہ آپ اس میں محوی ہو گئے، آپ کو بھول ہی گیا کہ ٹائم تو جانے کا ہوا پڑا تھا، اور جس سٹول پہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ٹوٹا ہوا تھا۔ مطلب دل میں بھی کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ کو پسند آ گیا، اور اس میں وہ محو ہو گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہوئی تو ملکہ نے پوچھا، بادشاہ سلامت، سوجی آنکھیں۔ اچھا، آپ کو ایک گہری بات بتاؤں کہ جو ملکہ ہوتی ہے، جو گھر کے اندر دنیا کی کوئی بھی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی ایک سائن ہے، اس کا ایک آرٹ ہے، اس کا ایک سینس ہے کہ یہ فالٹ نکال لیتی ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اب کیسے بادشاہ ہیں؟ یہ جو دل بنا ہے، اس کے اوپر، دل کے اوپر دروازہ بنا ہے اور اس کے ہینڈل تو لگے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اوہ، تو اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے پینٹر کو بلا کے کہا، آپ نے اتنا میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے آپ کو وزن کے برابر سونے کی اشرفیاں دی۔ اس نے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرضی پیش کروں بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا، بولو۔ اس نے کہا، دنیا کے کسی بھی انسان کے دل کے دروازے کے ہینڈل باہر نہیں اندر لگے ہوتے ہیں۔ اندر سے کوئی کھولے تو کھل سکتا ہے، اندر سے اس کو جب کھولا جائے تو کوئی اندر آ سکتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خوش دل ہوتا ہے، خوش دماغ نہیں ہوتا۔ یہ دل، جس کو دل کے دروازے کے ہینڈل جس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی اندر سے کھولے تو کوئی آ سکتا ہے، اور اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے سب سے اہم چیزیں 7 بڑی ہیں، اور ان 7 چیزوں کے علاوہ مجھے تو کوئی اور چیز نہیں ملی کہ اس کے علاوہ اگر ہوں گی تو انسان خوش ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، فارگیو۔ یہ ایک ایسا نیا پرندہ ہے جو معاف کرنے والے، جو درگزر کرنے والے کے کندھوں کے اوپر بیٹھتا ہے۔ جو کیلاش کے اندر، جو لڑائی جھگڑے کے اندر کسی کو معاف نہیں کر دیتے، اپنا حق چھوڑ نہیں دیتے، تو وہ خوش نہیں ہوتے۔ نمبر 2، فارگیٹ، جو بھول جاتے ہیں۔
جب غم آتا ہے نا اس کا سائز اتنا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر اتنا سا ہو جاتا ہے، پھر غم بھول ہی جاتا ہے۔ اور جب کسی کو غم نہ بھول رہا ہو تو پھر اس کو ڈاکٹر نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ اس کو نیند آئے گی، اس کو سلا دیا جاتا ہے اس بندے کو کہ غم کم ہو جائے۔ نمبر 2 فرگیٹنیس، جو بندہ بھول جاتا ہے کسی دکھ کو، کسی غم کو، کسی پریشانی کو، جو بندہ بھول جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3 جلدی جلدی آپ لوگوں سے میں یہ بات چیت کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، میں نے سفر کرنا ہے۔ تیسری بات لرننگ، جو بندہ لرن کرتا ہے، جو بندہ سیکھتا رہتا ہے، جو روز نیا تجربہ کرتا رہتا ہے، جو زندگی کے اپنی زندگی کے اندر نیو چیزیں لے کے آتے ہیں، نیو تجربے لے کے آتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 4 رشتوں کے اندر اللہ نے بڑی خوشی رکھی ہے، بڑی راحت رکھی ہے۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی میں جب بھی کسی دن آپ کو ایک بندے کے اوپر یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی دردناک موتیں جو ICU میں ہو رہی ہوتی ہیں اور بیٹا دبئی سے پاکستان نہیں پہنچا ہوتا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں اور بیٹی کی فلائٹ UK سے پاکستان نہیں پہنچی ہوتی، کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب آپ آخری لمحے اپنے چہروں کو پہچانتے ہیں اور اپنا کوئی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نرس سب ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے مرنا آسان ہو جائے۔ تو رشتوں کے اندر اللہ نے راحت کو رکھا ہے۔ دل کو لگانے کے لیے دل والا ہی چاہیے ہوتا ہے، دل کو دل سے راحت ہوتی ہے اور رشتوں کے اندر اللہ نے راحت کو رکھ دی ہے۔ نمبر 5 اللہ نے جو بندہ سفر کرتا ہے، جو مائی بابا بندہ چھوٹا بچہ بڑا آدمی گھر میں کمرے میں قید ہو گیا ہے، اس کو سفر کرنا چاہیے، اس کو باہر نکلنا چاہیے۔ کبھی کبھی بے سمت سفر بھی کرنے چاہیے، کبھی کبھی بے مقصد سفر کرنے چاہیے جس میں کوئی مقصد نہ ہو کہ میں اپنی خوشی کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے باہر نکل رہا ہوں۔ کبھی کبھی نامور کو بھی گمنام ہو جانا چاہیے کہ سفر کرنا چاہیے، خوشی سفر کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ نمبر 6 خوشی کو اللہ نے خدمت میں رکھا ہے، جو انسانوں کی سیوا کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، جو سیوا کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، ان کو اللہ خوشی دیتا ہے، ان کے دل کو راحت ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جو جمع کرتے ہیں، جو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جو کنجوس لوگ ہیں، ان کو اللہ کبھی خوشی نہیں دیتا۔ نمبر 7 خوشی نے اللہ کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اللہ نے توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دعا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، رو کے تڑپ کے دعا کرتے ہیں، وہ سن لیتا ہے۔ جب وہ سنتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے اور آپ کی سب غم بھول جاتے ہیں اور سب مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی۔ تو میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کہ ان 7 چیزوں کے اندر اللہ نے خوشی کو رکھا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو انسان کی ساری زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ خوش دماغ نہیں ہوتا، خوش دل ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔